جی آج 1 سپٹمبر 2024 ہے اور ہم ایک سوشیو سائیکولوجیکل مسئلے کے بارے میں بات کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نہیں جانتے کسی بھی شے کے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ اور اس معاشرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم نہیں جانتے ہوتے۔ تو یہ ایک انڈیویجول سائیکولوجیکل پرابلم بھی سمجھی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے انڈیویجول جب سوسائٹی میں تعداد میں زیادہ ہوں تو یہ سوشل پرابلم بن جاتی ہے، تو اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی انڈیویجول سے لے کے سوشل امپیکٹ تک کو اسٹڈی کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ ہم انڈیویجولز کیا رول پلے کرتے ہیں جب ہم نہیں جانتے۔ اب سٹارٹ کر رہے ہیں ہم سقراط کی ایک مشہور سیئنگ کے ساتھ، اس میں کہتے ہیں the only true wisdom is knowing you know nothing۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں میں سے دعوت دیتا ہوں، کوئی بھی بندہ اس سیئنگ کے بارے میں اپنے خیالات بتا سکے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح کہا گیا ہے، کیا وزڈم اسی چیز کو کہتے ہیں، اور کیا آپ کو اپنے ارد گرد یہ نظر بھی آتا ہے، یا یہ کوئی خیالی سی بات ہے، یا یہ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا بات آئی جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے۔ اینی ون؟ جب آپ کچھ جانتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو، اچھا، اور اگر آپ صحیح کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو لرن اور ان لرن کرنا پڑے گا، اور ایک بلینک پیج پہ جانا پڑے گا ٹھیک ہے، ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کوئی اور آئیڈیا؟ چلیں میں آگے تو چلتا اس ہوں۔ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جتنا بھی زیادہ پتا ہو تو لیکن پھر بھی آپ اس میں اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی وزڈم کی، آپ کے علم کی کوئی وسعت نہیں ہے سر۔ صحیح کہا آپ نے۔ میں اصل میں یعنی علم کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا، وہ تو ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو لیکن جب اس جانچ پرکھ سے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اپروچ ہوتی ہے جس کو کریٹیکل تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ جلد اس پہ موضوع بھی کروں گا، کیونکہ یہ ایک پورا موضوع ہے فلسفی کے اندر، کریٹیکل تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں بھی جب پڑھنے کے لیے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے ان چیزوں کو جان رہا تھا، کھوج رہا تھا، تو تب تو آپ صرف ان کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اپنے مواد کے طور پہ، لیکن جب پھر آپ اس پہ کریٹیکل تھنکنگ شروع کرتے ہیں تو مجھے پھر اس پہ یعنی کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے علمی اعتراض کرنا۔ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ اختلاف کریں، علمی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ سقراط کا تعلق علم کے ساتھ ہے تو اس لیے ایسے لوگوں پہ علمی اعتراض کی ایک بڑی گنجائش موجود رہتی ہے، بلکہ کسی بھی شخصیت کے ساتھ آپ علمی اعتراض رکھ سکتے ہیں۔ کہ سب سے اچھا تعلق وہ ہوتا ہے جو علمی اعتراض کے ساتھ بھی احترام برقرار رکھے، یعنی جو آپ کا تعلق کسی کے ساتھ ہے، اگر کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی کزن ہے، کوئی بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، بزنس پارٹنر ہے، لیکن آپ اس اپنے رشتے سے ہٹ کے کسی علمی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہاں ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی پہ اگر آپ اپنے اپنے نکات پیش کر رہے ہیں، اور وہ جو پہلا تعلق تھا وہ ایز اٹ از برقرار رہے، آپ ابھی بھی دوست ہیں، آپ ابھی بھی بزنس پارٹنر ہیں، یا ابھی بھی اچھے بہن بھائی رشتہ دار ہیں، تو یہ سب سے اچھے تعلق کی شکل ہوتی ہے۔
خیر کمنگ بیک، تو سقراط کی سینگ میں مجھے کوئی کمی نظر آتی ہے. ایک تو یہ سینگ نارملی آپ کو پتہ نا، ایک پورا اس نے تو سینگ نہیں لکھی ہوگی نا، وہ تو کوئی موضوع لکھ رہا تھا، کوئی پوری بک لکھ رہا تھا، اور اس کے اندر سے ہم نے ایک لائن اٹھائی ہوتی ہے. تو شاید اس کے سیاق و سباق میں وہ چیز کور ہوئی ہو، لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس صرف سینگز زیادہ رہ گئی ہیں، تو ان سینگز کو کرٹیکلی انالائز کرنے کا طریقہ یہ ہے. میں نے اس میں کچھ ایڈ کیا ہے کہ the only true wisdom is knowing you know just a little. میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو nothing پتا ہو، کہ وہ زیرو سے بھی نیچے ہو یا زیرو ہو. کچھ نہ کچھ ضرور لوگوں کو پتا ہوتا ہے. وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط یہ بات کی بات ہے، وہ کتنے پرسنٹیج پتا ہے یہ بھی بات کی بات ہے. لیکن یو نو نتھنگ تھوڑا سا ڈپریسو لگتا ہے مجھے نا، کہ اگر آپ اپنے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو یہ شاید آپ کو خود ہی ڈاؤن فیل کرانا شروع کر دے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت کم پتا ہے، ابھی بہت کچھ ہے سیکھنے والا، یہ شاید موٹیویٹنگ فیکٹر نظر آتا ہے اور حقیقت کے بھی قریب لگتا ہے. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے، ہم اسے بہتر امپروو اور بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال وہ آپ کسی بھی چیز کو، چاہے سقراط کو لے لیں، ارسطو کو لے لیں، یا ہم ان پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر لیں، اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے کو سمجھیں جس کے ذریعے باقی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. موونگ فارورڈ، ہمیں اس کوٹ سے صرف اتنا لینا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا یا ہمیں بہت کم پتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. یہی موضوع ہے. موضوع یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا تو وزڈم نہیں ہے. نہیں، جب ہمیں نہیں پتا اور ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ ہمیں نہیں پتا یا ہم بہت کم جانتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، یا عام طور پہ انسان کیا کرتے ہیں، اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں ایک مثال سے سٹارٹ لینا ہے اور اس پہ اپنا بڑا فوکس رکھنا ہے. یہ بھی ریسنٹلی یو ایس کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص ہے جس نے بینک میں گھستا ہے، بندوق پکڑی ہوئی ہے، اس نے چہرے پہ کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا، اس کا چہرہ بالکل کلیئر ہے. اور 1995 میں بھی پاکستان میں بھی ایون تھے، لیکن یو ایس میں تو ہر طرح کے سیکیورٹی الارمز لگے ہوئے تھے، کیمراز لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ گن لے کے گیا ہے تو جو سٹاف کی ٹریننگ ہے اس کے مطابق انہوں نے کوآپریٹ کیا، اس کو پیسے دیے اور وہ بینک لوٹ کے چلا گیا. اچھا، اب یہ جو حرکت ہے جس میں وہ بندہ نہ اپنا فیس چھپانا چاہ رہا ہے، نہ اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں فکر مند ہے، یہ بڑی عجیب بات لگی. کچھ دن بعد کیا ہوا؟ کچھ دن بعد یہ بندہ ایک دوسرے بینک جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہی کام کرتا ہے، گن دکھاتا ہے، پیسے لوٹتا ہے اور اسمائل دیتا ہوا باہر آ جاتا ہے. بلکہ سیکیورٹی کیمرہ کے سامنے خاص ایک اسمائل پاس کرتا ہے. اب وہ سیکیورٹی کیمرہ پچھلے بینک میں بھی چونکہ نظر آ چکا تھا، اس کی تلاش جاری تھی، اور اب تو اس نے جو حرکت کی کہ سیکیورٹی کیمرہ کے سامنے اس نے اسمائل پاس کی، پیسے اٹھائے اور باہر چلا گیا. تو اس کی تلاش جاری تھی. کچھ ہی دن بعد یہ بندہ پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا، اس کی فیشل ریکگنیشن ہوگی، اس کو پہچانا گیا، ڈھونڈا گیا، پکڑ لیا گیا. وہ بندہ خود بھی حیران ہے کہ انہوں نے مجھے کیسے پکڑ لیا. پولیس کہتی ہے کہ سیکیورٹی کیمرہ کے اندر ہم نے آپ کا چہرہ دیکھا، اسے ریکگنائز کیا، آپ کو ڈھونڈا اور پکڑ لیا. وہ کہتا ہے میرا چہرہ تو نظر ہی نہیں آ سکتا کسی کو. پولیس نے کہا یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ کا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے. انہوں نے اس کو ریکارڈنگ دکھائی. تو اس بندے نے کہا کہ میں نے تو اپنے چہرے کے اوپر لیمن جوس لگایا ہوا تھا، تو میرا چہرہ کیسے نظر آ سکتا ہے سیکیورٹی کیمرہ میں. یہ میں ریئل انسیڈنٹ سنا رہا ہوں جس کو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی ریسنٹ کا ہے، کوئی بہت پرانا نہیں ہے. اور یہ تو ایک ہے، اس طرح کے سینکڑوں موجود ہیں، یعنی جس تھیوری کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ بندہ یہ بلیو کرتا ہے
کہ اگر میں اپنے منہ کے اوپر لیمن جوس لگا دوں گا تو میں کسی کیمرہ میں میری شکل نظر نہیں آئے گی. پولیس نے خیر اس کو پکڑ تو لیا، لیکن یہ جو اس نے بات کی نا کہ میں نے لیمن جوس لگایا ہوا تھا اور آپ لوگ مجھے پہچان نہیں سکتے یا میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اس چیز نے پولیس کو تھوڑا الرٹ کیا. پولیس نے اپنے جو پولیس کے 2 سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس بندے نے ایک عجیب و غریب سی بات کی ہے، تو آپ ذرا اس کا انالائز کریں کہ کیا یہ ہمیں کسی اور طرف یعنی کوئی ڈیریل کر رہا ہے پاتھ سے، یا اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یا کیا پرابلم ہے نا. کیونکہ یہ بندہ یہ مانتا ہے کہ اگر میں چہرے پہ لیمن جوس لگا لوں گا تو میں کیمرہ میں نظر نہیں آؤں گا، اور وہ ابھی بھی حیران ہے اس بات پہ کہ ہم نے اسے پکڑا کیسے ہے، حالانکہ یہ خود اسمائل دے کر گیا کیمرہ میں. ان سائیکالوجسٹ نے اس سے بات کی تو اس بندے نے ان کو بھی یہی کہا کہ بھائی لیمن جوس چہرے پہ لگایا ہو تو انسان کیمرہ میں نظر نہیں آتا. سائیکالوجسٹ نے اس سے، چونکہ ان کا فیلڈ یہی ہے، پروفیشن یہی ہے، انہوں نے اس سے جو اخذ کیا نا اس کو کہا کہ پہلے ہم اس کو سیمپل کریں گے، اس پہ کچھ تجربات کریں گے. یعنی اس بات پہ، بندے پہ نہیں، بندہ تو جیل میں ہے، لیکن اس نے جو بات کی ہے کہ لیمن جوس چہرے پہ لگا ہو تو میں نظر نہیں آ سکتا کسی کو. تو ان سائیکالوجسٹ نے ڈفرینٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا اور ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے. ایکسپیریمنٹ بہت سمپل تھے. انہوں نے ان سے 3 طرح کے ٹیسٹ پوچھے. ایک لاجیکل ریزننگ کے سوال ہوتے ہیں کہ جیسے اگر ایک بندے کے ہاتھ میں چھتری ہو اور بارش بھی نہ ہو رہی ہو تو چھتری کا کیا مقصد ہے. یعنی یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ سائیکالوجی کے ٹیسٹ میں اس طرح کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں. تو ہر بندہ وہ اپنی عقل کے، وہ ہو سکتا ہے آج بارش ہونی ہو، کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کو دھوپ سے مسئلہ ہو، اور وہ جتنی بھی آپ لاجیکل ریزننگ دے سکتے ہیں نا وہ لوگ آنسر دیتے ہیں. اور اس سے پھر جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں. یعنی اگر آپ سوچتے ہیں، میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، کہ اگر ایک بندہ یہ آنسر کرتا ہے کہ یہ بارش کی پریڈکشن کی وجہ سے ساتھ لے کر گیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور ہر چیز میں احتیاط برتنے کے عادی ہوتے ہیں. یہ آنسر وہ لوگ دیتے ہیں. یعنی ان آنسر سے پھر پرسنالٹیز کے میئرز بنتے ہیں. خیر پھر کچھ بیسک گرامر کے سوال پوچھے جو تقریباً آپ کہیں کہ 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو پہلے ہی آتے ہوتے ہیں، اور کچھ ہنسی مذاق کی چیزیں بھی پوچھی گئیں ان سے. اس پہ بھی ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو یہ 3 طرح کے ٹیسٹ انہوں نے کنڈکٹ کیے جو ہر بندے کو آسان بھی لگ رہے ہوں، بہت امپاسبل نہ لگ رہے ہوں. اور یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. اور ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے انہوں نے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کتنے % مارکس لیں گے. تو کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ میں تو تقریباً 100% ہی لوں گا کیونکہ سوال بہت آسان تھے، بہت جنیرک تھے. کچھ کا کہنا تھا کہ 90% تو پلس آئیں گے ہی آئیں گے. تو پھر انہوں نے ان کی لسٹ بنا لی جن لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے اور ان کے 100 یا 90% پلس مارکس آئیں گے. جب رزلٹ اناؤنس کیا گیا تو جتنے لوگ اس لسٹ میں تھے جو کہتے تھے کہ 100 یا 90 پلس مارکس آئیں گے، ان کے بلو 50 مارکس آئے. اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بس درمیانہ سا ہے، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے، they were not sure about the result، ان کا رزلٹ بہت اچھا تھا. تو ایک نئی چیز یا ایک نئی تھیوری سائیکالوجی کے اندر سامنے آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ ہم نے 100% کیا ہے. اس پہ مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے اصل میں کہ جو ہمیں پتا ہے وہ 100% ہے، اس لیے اس کے مارکس 100% ہی آئیں گے، اور بہت زیادہ بھی اس نے کاٹ لیے تو 5-7 مارک کاٹ لیں گے تو 90 پلس مارکس آئیں گے. while the others believe کہ جو ہمیں پتا ہے وہ تھوڑا 70% تک ہے، اور اب اس میں سے بھی کتنا آیا ہے اس ایگزام میں اس پہ بھی وہ شور نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی دعویٰ نہیں پٹ کر رہے. they are open for the results، they are open to accept the results جیسے بھی آئیں. اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. یعنی اس بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں. آپ نے اس
چور کو ذہن میں رکھنا ہے جس نے بینک لوٹا ہے. یعنی اسے یقین تھا کہ میں نے لیمن جوس چہرے پہ لگایا ہے تو میں نہیں پکڑا جاؤں گا. اس بیہیویئر کو اسٹوڈنٹس پہ جب اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان اسٹوڈنٹس کو یقین تھا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ 100% ہے. یعنی اب میں الفاظ بدل کے اسٹوڈنٹ کو یہ لگا کہ ہم نے بھی چہرے پر لیمن جوس لگایا ہوا ہے اور جس نے چہرے پہ لیمن جوس لگایا ہو اس کے 100% مارکس آتے ہیں. تو یہ کوئی ایک بلیو ہے ان کے پیچھے جو ان کو یہ یقین دلانے میں لگا رہتا ہے کہ ہم 100% ہیں. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں, اس سے شاید آپ کو اور کلیئرٹی آ جائے گی. یہ ایک شخص ہے, اس کا نام ہے راب. یہ عام سائیکالوجی کی بکس میں آپ کو تھیوریز ملتی ہیں. اور راب کو چیس کھیلنے کا شوق ہے اور وہ روز اپنی گلی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے ٹیبل پہ چیس رکھ کے, چیئرز رکھ کے, اور جتنے بھی اس کے اسٹریٹ کے لوگ اور اسٹریٹ کے آگے ٹاؤن کے بھی جو لوگ ہیں, کیونکہ وہ مشہور ہو چکا ہے تو وہ اس کے ساتھ چیس کھیلتے ہیں. اور راب چونکہ بہت زیادہ شوقین ہے چیس کھیلنے کا اور اس کو کافی پتہ ہے چیس کے بارے میں, اس لیے وہ جیتتا بہت ہے. اور ابھی تک وہ پچھلے 3 ماہ سے کبھی ہارا ہی نہیں ہے. اب چونکہ راب ہی نے ہی چیس یہاں پہ سٹارٹ کی تھی اور راب ہی ان سب لوگوں سے پہلے سے جانتا تھا چیس کے بارے میں, اور وہ سب راب کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ ایک بندے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن راب چونکہ ان 50-100 لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو راب کا ایکسپیرینس ان 100 لوگوں جتنا ہے, اسی لیے راب 100% جیتتا آ رہا ہے. اور راب یہ سمجھتا ہے کہ اسے 95% چیس کے بارے میں پتا ہے. 5% چیزیں ایسی ہیں جو اس کو بھی نہیں پتا شاید. یعنی چیس میں کیا ہوتا ہے, آل پاسبل مووز ہوتی ہیں. جو ایک چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آل پاسبل مووز. تو جس کو آل پاسبل مووز کا پتا ہو, نمبر 1, اور نمبر 2 اس کا امپیکٹ انالیسز وہ کر لے کہ اگر یہ موو ہوئی تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ چیس میں ماسٹر ہوتے جاتے ہیں. اینڈ راب بلیوز کہ وہ 95% چیس جانتا ہے, 5% اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بندہ ہے, اس کا نام ہے مارک. مارک جو ہے یہ ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہوا ہے. یہ پوری دنیا میں چیس کھیل چکا ہوا ہے اور دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں میں جا کے وہاں پہ چیس کی جو چیمپئن شپس ہوتی ہیں, کبھی یہ سیکنڈ آنا, کبھی فرسٹ آنا, اور مختلف علاقے کے لوگوں کے ساتھ, جیسے وہ ایشینز کے ساتھ کھیلا, وہ چائنیز کے ساتھ, پرشینز کے ساتھ, رشینز کے ساتھ, افریقنز کے ساتھ, تو اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. تو راب نے اتنے سارے لوگوں سے ملنے کے بعد یہ انالیسز کیا ہے, حالانکہ یہ ورلڈ چیمپئن رہ چکا ہے, کہ اسے چیس کے بارے میں شاید ابھی 70% پتا ہے. 30% چیزوں کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. ایسی ایسی مووز ہیں, کیونکہ جب آپ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کا ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ ہوتا ہے, تو ان کی پلاننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کی چیس کے اندر بھی مووز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ ہم نے ایک دفعہ NLP کی بات کی تھی نا, ان کی NLP ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب آپ کی NLP ڈفرینٹ ہوتی ہے تو آپ کے پلانز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو اتنے ایکسپوجر کے بعد راب کو لگتا ہے کہ ابھی اسے 70% ہی پتا ہے, کیونکہ وہ دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھیلا ہے جن کی مووز بہت ٹف تھیں اور وہ اس نے پہلے فیس ہی نہیں کی ہوئی تھی. تو اس سے اس کو مارک کو یہ پتا چلا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی مووز ہوتی ہیں دنیا میں جس کو یہ موو سمجھتا تھا, اور یہ 30% سمجھتا ہے کہ ابھی اس کو چیزوں کے بارے میں نہیں پتا. تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ 10,000 پاسبل مووز ہیں چیس کے اندر, تو اس کے مطابق ابھی اس کو 3,000 مووز کا نہیں پتا. تو یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جو بندہ اسٹریٹ لیول پہ کھیل رہا تھا اور ان لوگوں کو ہرائے جا رہا تھا, تو اس کو یہ ماننا تھا کہ مجھے 95% چیس کے بارے میں پتا ہے. اور جو بندہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہا تھا اور انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کو ہرا کے ورلڈ چیمپئن بنا ہوا تھا, اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی صرف 70% پتا ہے. یعنی جو راب ہے اس کا نالج مارک کے معاملے میں شاید 10% بھی نہیں ہے, لیکن اس 10% نالج پہ راب یہ سمجھتا ہے کہ اسے 95% پتا ہے. اور جس کا نالج راب کے معاملے میں 100% زیادہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سارا نالج ابھی 70% بھی نہیں ہے. تو یہ وہ تھی جہاں سے شروع سے بات شروع ہوئی تھی کہ
جب آپ کو نہیں پتا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ تو آپ جتنے چھوٹے علاقے، جتنے ایوریج مائنڈ سیٹ کے لوگوں، جتنے عمومی خیالات کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کو جن چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا آپ ان کی پرسنٹیج یا تو 0 کر دیتے ہیں جیسے سوکریٹس نے لکھی تھی، یا جسٹ لٹل کر دیتے ہیں جیسے میں نے اس میں ایڈ کیا کہ بہت تھوڑا ہی ہے جو مجھے نہیں پتا، باقی تو سارا میں جانتا ہوں۔ اور جتنے آپ بڑے پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں، جتنے آپ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات، ڈسکشنز، کھیلنا، ٹریول کرنا دیکھتے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کو لرننگ میں شامل کرتے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو تو شاید ابھی 70% بھی نہیں پتا، اور دیر آر 3000 مووز جو بھی آپ نے سیکھنی ہے زندگی میں، اور 3000 از اے بگ نمبر فار اے ورلڈ چیمپئن۔ تو یہ ہمیں مثال صرف یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے لیمن جوس لگایا ہوا ہے چہرے پہ، انہیں لگتا ہے کہ وہ 100% کیمرہ میں نظر نہیں آئیں گے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ پہ ایکسپیریمنٹ ہو، چاہے وہ چیس پلیئرز ہوں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں، سیاستدان ہوں، آپ اور میں ہوں، یا ہمارے دوست یار رشتہ دار ہوں۔ تو جب ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم نے اس نہیں پتا ہونے کو کیا ویلیو پرسنٹیج دینی ہے؟ دس از وی آر گوئنگ ٹو لرن، اور جو پرسنٹیج ہم دیتے ہیں اس کے مطابق ہماری ایک پرسنالٹی ٹریٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور وہی پرسنالٹی ٹریٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کیا ہیں۔ کیونکہ ہم کیا ہیں اس کو میئر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہیں جی سر چارلس ڈارون، ان کی ایک بڑی فیمس سینگ ہے، کہتے ہیں اگنورنس مور فریکوینٹلی بگیٹس کانفیڈنس دین ڈز نالج۔ میں اس کی اردو کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگنورنس یعنی لا علمی جو ہے، یا کم علمی، لا علمی، دونوں میں سے جو بھی ترجمہ آپ کر لیں، لا علمی جلدی کانفیڈنس دے دیتی ہے بندے کو۔ یعنی سائیکالوجی میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ کانفیڈنس گین کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ آپ کے پاس سارا نالج ہو کسی چیز کا تو آپ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی مجھے پتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو لا علمی ہو لیکن آپ کو یہ لگے کہ آپ کو پتا ہے، جس کو اگنورنس کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طریقوں میں سے اگنورنس والا طریقہ انسان کو جلدی پر اعتماد بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی R&D کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ مجھے سب پتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا مجھے سب پتا ہے تو کانفیڈنس جلدی گین ہو گیا نا۔ فرض کریں جس نے یہ ماننا تھا کہ مجھے سب پتا ہے یا بہت زیادہ پتا ہے، وہ 6 مہینے میں فل کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو نالج کے ذریعے کانفیڈنس گین کرنا چاہ رہا ہے اسے تو ٹائم لگے گا ہر چیز کا نالج گین کرنے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈارون کا یہ کہنا ہے کہ انسانوں میں سے جو جتنے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو لا علمی کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا نہیں پتا، کیونکہ جب انہیں پتا چل جائے کہ ہمیں اتنی ساری چیزیں نہیں پتا تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ وہ کانفیڈنٹ ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے، وہ مطمئن ہیں اپنے تصورات پہ، اپنے عقائد و خیالات پہ، ہر چیز کے بارے میں۔ اس میں صرف مذہب نہیں ہے لیکن عقائد و خیالات ہر چیز کے بارے میں، اور مذہب بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جو لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں پتا ہے، وہ اس وجہ سے کانفیڈنٹ ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں کیا نہیں پتا، اس لیے وہ کانفیڈنٹ ہیں۔ کیونکہ دوسری طرف کانفیڈنٹ ہونے کے لیے تو پھر آپ کو سب پتا کرنا پڑے گا، تب آپ کانفیڈنٹ۔ تو یہ ڈارون صاحب نے ایک بہت اچھا انالیسز کیا تھا انسانوں کا، جس میں انہوں نے بتا دیا کہ زیادہ تر لوگ اپنے عقائد و خیالات پہ اس لیے کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ وہ اگنورنٹ ہیں۔ اور وہ اگنورنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں اور کیا نہیں پتا جو پتا ہونا چاہیے تھا، اس لیے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو انہیں پتا ہے بس وہی سارا کچھ ہے۔
اور اس کے مقابلے میں وہ جو اصل عالم ہوگا جس نے علم حاصل کر کے کانفیڈنٹ ہونا ہے وہ اس کو وقت لگے گا. تو اگنورنس جلدی کانفیڈنٹ دے دیتی ہے بنسبت علم کے. یہ شارٹ کٹ ہے کانفیڈنٹ حاصل کرنے کا. غلط صحیح کو چھوڑ دیں. تو چونکہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ مطمئن اور کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اباؤٹ دیئر تخیلات, اباؤٹ دیئر آئیڈیالوجیز, اباؤٹ دیئر social living habits and the religious practices and everything. تو اس لیے اکثریت اس لیے کانفیڈنٹ ہے کیونکہ اکثریت اگنورنٹ ہے. یہ علم کی وجہ سے کانفیڈنٹ نہیں ہے. یہ ڈارون صاحب نے پروو کیا تھا اور اس پہ پھر ڈارون صاحب نے بڑے مسائل بھی بھگتے. خیر, تو جس موضوع تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے وہ موضوع ہے جس میں اگنورنس کانفیڈنس دے دے تو بندہ کیا بن جاتا ہے. تو جب اگنورنس کسی کو کانفیڈنس دیتی ہے تو سائیکالوجی اس حالت کو اسٹوپیڈیٹی کہتی ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جس کو ہم نے سمجھنا تھا. ہم سمجھتے ہیں اسٹوپڈ کہنا یا اسٹوپیڈیٹی لفظ یوز کرنا یہ کوئی گالی ہے یا کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ایک علمی حالت ہے. یہ علم کی وہ حالت ہے جس میں انسان کے اندر کانفیڈنس اگنورنس کی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. یعنی انسان لا علمی کی بنیادوں پر پر اعتماد ہوتا ہے, علم کی بنیادوں پر اعتماد نہیں ہوتا. ایسی حالت کو اسٹوپیڈیٹی کہتے ہیں. تو میں خود بھی تھوڑا سا محاورتاً یہ لفظ یوز کر جاتا ہوں, حالانکہ کائنڈ آف برا لفظ ہے, کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے اسٹوپڈ, لیکن جب کوئی بہت ہی ایکسٹریم بری حرکت دیکھوں تو وہ میرے منہ سے بھی اتفاقیہ اسٹوپڈ ہی نکلتا ہے, کیونکہ اور کوئی گالی میں نکالتا نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں. تو یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اٹس ناٹ اے ڈیفیم ورڈ یا کوئی گالی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. کہ اسٹوپڈ کون ہوتا ہے؟ جو لا علمی کے باوجود پر اعتماد ہوتا ہے. بڑا سادہ سا ہے کہ علم نہیں ہے یا کم علم ہے, وہی دونوں, نو نتھنگ اور جسٹ اے لٹل, دونوں میں سے جو مرضی اپلائی کر لیں. یعنی اگنورنس از اکول ٹو نو نتھنگ اور نو جسٹ اے لٹل. تو آپ کچھ نہیں جانتے یا بہت کچھ جانتے ہیں, اس کے باوجود آپ کانفیڈنٹ ہیں, تو آپ اسٹوپڈ ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات. یہ ایک ڈیفینیشن کی ہے ہم نے اس اسٹیٹ آف مائنڈ کی. اس ڈیفینیشن کو ہم بون ہافر کی تھیوری سے بھی دیکھتے ہیں. بون ہافر واز اے فلاسفر, جرمن فلاسفر تھے, اور انہوں نے بڑا کام کیا فلسفی اور سوشیالوجی کے اوپر. اور ان کی یہ تھیوری جتنے بھی سوشیو سائیکولوجیکل ٹاپکس ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے, بلکہ مسٹ ہے. یہ ایک ون آف دا کی کانسیپٹ ہے بون ہافرز تھیوری, جو تقریباً سارے اسٹوڈنٹس نے پڑھی ہوتی ہے, جو لوگ اس کو ایکڈیمکس کے لحاظ سے بھی پڑھتے ہیں. بون ہافر جب جرمنی میں تھے تو یہ جرمنی کا وہ دور تھا جب بازاروں کے اندر بھی عورتوں کو تھپڑ لگا دینا یا گرا کے مارنا یا بچوں کے اوپر شاؤٹنگ کرنا, جس کو ہم عام طور پہ یہ بد تہذیبی کہتے ہیں, یہ بڑی کامن تھی. چونکہ کرسچینٹی ایز اے ریلیجن راج کر رہا تھا ان کے معاشرے کے اوپر, اور کرسچینٹی میں عورت کی somehow جو کم حیثیت تھی اس کی بنیادوں پہ اس کو میل ڈومیننٹ سوسائٹی کنٹرول کرتی تھی, اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے مردوں نے ایک بے ہنگم سا معاشرہ بنا رکھا تھا. آپ تو ریلیٹ کر رہے ہوں گے, اپنے ساتھ بھی ہو بھی جاتا ہے, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تھوڑا اولڈ جرمنی کی. تو ایسے میں بون ہافر وہ انسان تھا جس نے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی کہ یہ جتنے لوگ یہ کر رہے ہیں نا اس معاشرے کے اندر اس وقت یہ کام, یہ سب لوگ وہ ہیں جو اسٹوپڈ ہیں. اچھا, اور اسٹوپڈ گالی نہیں, اگین اس کو بڑا کلیئر رکھنا ہے آپ نے. تو اسٹوپڈ آپ نے بالکل ایسے سمجھنا ہے, جب میں لفظ اسٹوپڈ یوز کروں تو آپ کہیں کہ فلاں بندہ, دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کے بال کالے ہیں, ایک وہ ہیں جن کے بال لال ہیں, اور تیسرے اسٹوپڈ. یعنی اٹس اے نیچر, اٹس اے پارٹ آف لیونگ. یعنی اتنی کامن ہے کہ آپ اس کو آنکھوں کے رنگوں کی طرح بیان کریں کہ فلاں اسٹوپڈ ہے, یعنی جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے فار ایگزامپل. تو یہ گالی کی طرح اٹس اے ٹائپ آف ہیومن
کی ٹریٹ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے. تو بون آفر نے کہا یہ چونکہ اسٹوپڈس ہیں، اور اسٹوپڈ وہ ہوتے ہیں جو لا علمی کی بنیادوں پہ پورے اعتماد ہیں، اور اسی اعتماد کی وجہ سے یہ عورتوں اور بچوں کی تذلیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اعتماد ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایسے میں جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو فادر نے بتایا کہ آپ کو 2 لوگ لینے آئے ہیں، اور وہ فورسز کے لوگ تھے. وہ بون آفر کو لے جاتے ہیں کہ وہ اس آزادی کا قائل تھا کہ لوگوں کو اسٹوپیڈیٹی سے نکالا جائے، اور بون آفر کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. یہ تو اس کی جوانی تھا، قصہ تھا. اس نے پھر باقی زندگی جیل میں ہی گزاری بون آفر نے، اور جیل سے پھر یہ خط لکھا کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور بعد میں انہی خطوں کو کمبائن کیا گیا تو بون آفر تھیوریز کے نام سے بکس آئیں. بون آفر نے بتایا کہ یعنی وہ پہلے تو پوری ہسٹری بلیف کرتا ہے کہ جرمنی جو تھا یہ تو نیچے اور اس طرح کے فلاسفرز کی کنٹری ہوا کرتی تھی، اور یعنی یہ تھنکرز کی کنٹری تھی، اور اس وقت یہ اسٹوپڈز کے ہاتھ آ چکی ہوئی ہے. تو اتنا بڑا جو فال ہے، اتنا بلندی سے نیچے آنا ہے، اس میں حکومت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ حکومت ہمیشہ آپ کو یہ بتانے پہ لگی رہتی ہے کہ کوئی بے ایمانی یا چوری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہیں. یعنی حکومت کیسے لوگوں کو اسٹوپڈ بناتی ہے کہ وہ ان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ جس دن یہ بے ایمانی، کرپشن یا چوری رک جائے گی نا، اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا. تو بون ہافر نے جو روٹ کاز انالیسز کیا اپنی کنٹری کا، اس میں وہ کہتا ہے کہ جو بے ایمانی، چوری یا اس طرح کی چیزیں ہیں، بدعنوانی جو بھی کہہ لیں، اقربا پروری، فیوریٹزم جسے ہم کہتے ہیں، نیپوٹزم کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ان کی وجہ سے کنٹریز خراب نہیں ہوتی، اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. اور اسٹوپیڈیٹی کیا ہوتی ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم پکے ہو جائیں، کہ عوام کا اس بات پہ کانفیڈنٹ ہونا جو ان کی لا علمی ہے یا کم علمی ہے اس پہ وہ کانفیڈنٹ ہوں. یعنی ملک میں جوانوں کو، تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگوں کو یہ یقین ہونا کہ بس فلاں کام ہو گیا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بیکاز دے بلیو کہ ایسا ہی ہے، دے بلیو کہ انہوں نے لیمن جوس لگا رکھا ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. اس لیول کا کانفیڈنس ہونا لوگوں میں. تو بون آفر نے سب سے پہلے تو روٹ کاز یہ پیش کی کہ کنٹریز یا قومیں جب تباہ ہوتی ہیں تو بدعنوانی یا بے ایمانی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے ہوتی. اٹس ناٹ میلس بٹ اسٹوپیڈیٹی، یہ مشہور جملہ تھا اس کا. پھر اس کو وہ پروو کرتا ہے، اور وہ پروو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اس کے آرگومنٹس ہیں. اس کا یہ کہنا تھا کہ جو بدعنوانی ہوتی ہے نا یا بے ایمانی ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ تو کوئی جلسہ جلوس ہو سکتا ہے، اس کے اگینسٹ عوام نکل سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ لوگ تلواریں تک اٹھا سکتے ہیں، چونکہ اس وقت رس ورڈ کا یوز زیادہ تھا. اس نے کہا کہ اس کے اگینسٹ تو وائلنس بھی ہو سکتی ہے نا، کہ لوگ بے ایمانی کے خلاف نکل آئیں، لوگ بے ایمان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، لوگ بے ایمان کو بائیکاٹ کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اگینسٹ ہسٹوریکل سٹڈیز بھی بتاتی ہیں کہ لوگ نکلے ہیں، پہلے بھی نکلے ہیں، آج بھی نکلتے ہیں، آئندہ بھی نکلتے رہیں گے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہو کہ لوگ اسٹوپیڈیٹی کے اگینسٹ نکلے ہوں کہ جی اسٹوپیڈیٹی بڑھ گئی ہے تو ہم اس کے اگینسٹ نکلیں؟ تو بون ہافر یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کے اگینسٹ آج تک کوئی اکٹھے ہی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کو کسی نے، وہ جو ان کو جو عوام ہے ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ جو اسٹوپیڈیٹی ہے یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہوگا تو بدعنوانی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ the day we start believing that we know nothing or we know just a little, so we will start learning. And when the day we start learning, we'll start growing. تو growth ایسے ہوتی ہے. لیکن اس کے اگینسٹ آج تک نہ کوئی انقلاب آیا ہے، نہ کوئی اس کے اگینسٹ موومنٹ چلی ہے، اور نہ کسی نے آج تک اس کو کنڈیم کرنے کی کوشش کی ہے. جبکہ بدعنوانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف پوری دنیا میں موومنٹس چلی، یعنی ملینز آف کلنگز ہوتی رہی ہیں. آپ کبھی رشین انقلاب کو سٹڈی کر لیں کہ کیا کیا ہوا، کس طرح سے وہ جو ملک کے مال و زر پہ قابض لوگ تھے ان کو پکڑا گیا
اور لیبر رائٹس پہ کام کیا گیا، اور ایک رشین کیا پوری دنیا کے انقلاب کو پڑھ لیں تو اس کے اگینسٹ تو آپ کو ایویڈنسز ملیں گے کہ لوگ اکنامیکل ویلفیئر تک آئے ہیں، لیکن اسٹوپیڈیٹی کے اگینسٹ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. یہ بون ہافر نے اس کو روٹ کاز بتایا کہ یہ ایسا خطرناک کینسر ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا. پھر اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے کہا کہ اسٹوپڈ کے بارے میں آپ کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کوئی ان پڑھ قسم کا ریڑی والا، کم پڑھا لکھا، کم وسائل والا بندہ ہوگا. اٹ از پاسبل کہ وہ نالجیبل ترین انسان ہو اور اسٹوپڈ ہو. یعنی یہ اس کا بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ تھا، اور اس کے وہ آرگومنٹ پیش کرتا ہے اس کے لیے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے اوپر 40 کتابیں اویلیبل ہیں اور میں اس چیز کے اوپر 5 کتابیں پڑھتا ہوں، اور جو عوام ہے اس نے اس ٹاپک پہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو میری تو وہ 5 کتابیں عوام کے لیے تو مور دین 100 ہیں، کیونکہ انہیں تو اس میں سے کچھ نہیں پتا. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹو بلیو کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے، حالانکہ پتا ہے مجھے وہ 5 کتابیں میرے علم میں ہیں. تو یہ جو بلیو تھا اس نے مجھے باقی 35 پڑھنے سے روک دیا. تو ہو سکتا ہے کہ پہلی 10 کتابیں کسی آئیڈیالوجی کے حق میں لکھی گئی تھیں، اور اگلی 10 کتابیں اس کے اگینسٹ لکھی گئیں، اور پھر اس سے اگلی 10 کتابیں ان دونوں کے انالیسز کے اوپر لکھی گئیں، اور آخری 10 کتابیں کنکلوژن تھیں. لیکن میں نے چونکہ 5 یا 10 کے اوپر ہی آ کر اپنے منہ پر لیمن جوس لگا لیا ہے، اس لیے میں عالم تو ہوں ان 10 کتابوں کا، لیکن اسٹوپڈ. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے پتا ہے، اور میں یہ جاننا ہی نہیں چاہ رہا کہ مجھے کیا نہیں پتا. تو بون ہافر یہ کہتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہوں، یہ غریب اور پسا ہوا طبقہ ہو. اٹ کین بی دا ریچسٹ پرسن آف دا کنٹری اور دا موسٹ نون ٹو بی نالجیبل پرسن ان دا کنٹری. جیسے پاکستان میں اکثر میں ایک المیہ کے طور پہ یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ جن لوگوں کو انٹلیکچوئلز کہا جاتا ہے عام طور پہ، اور جن کی کتابیں بکتی اور پڑھی جاتی ہیں، یہ انٹلیکٹ کی کلاس میں پہلی جماعت میں انٹری کے قائل بھی نہیں ہے. اگر میری جیسے کم علم بندہ بھی ان کو انالیسائز کرے گا نا، کسی بڑے آدمی سے تو ہم کروائیں گے تو وہ تو پتہ نہیں کیا ہی ریٹ کر دے، کیونکہ یہ انٹلیکٹ کے ٹریک پر ہی نہیں ہے. The thing which they are presenting as intellect is not the intellect. It is against the intellect. تو بون ہافر کے مطابق یہ اس کے دولت مند ہونا یا کسی ایک چیز کا علم رکھنے والا، جیسے ڈاکٹر ہو، لائر کہتے ہیں ہم، کمپیوٹرز کا اسپیشلسٹ ہے جو اپنے اپنے فیلڈ کی 4 چیزیں جانتے ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ یہ کوئی ان پڑھ بندہ ہی اسٹوپڈ ہوگا. یہ پڑھا لکھا ویل ورسڈ آدمی بھی اسٹوپڈ ہو سکتا ہے، ویل اسٹیبلشڈ آدمی بھی اسٹوپڈ ہو. اسٹوپڈیٹی از اے فیز آف نالج اینڈ مائنڈ. اگین یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی برا نہیں تھا، یہ ایک علمی حالت کا نام ہے، اور یہ علمی حالت امیر ترین پڑھے لکھے ویل پوزیشنڈ آدمی کی بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے غریب ہونا، کوئی ریڈی والا ہونا، کوئی زندگی بھر اسکول نہ گیا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی دونوں پر لاگو ہے، کیونکہ یہ تو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور یہ اسٹیٹ آف مائنڈ جنیرک ہے. وہ ایک اور اسٹوپڈیٹی کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کرتا ہے کہ اسٹوپڈ جو ہے اس سے اکثر دوسروں کا نقصان ہوتا رہتا ہے، جبکہ وہ اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی ایک تو ہونا کہ انسان اپنا فائدہ کر رہا ہو اور دوسروں کا نقصان ہو جائے. ان کو بینڈٹس کہتے ہیں، جو ٹائپ آف ہیومن بینگز ہوتی ہے نا سائیکالوجی میں. تو بینڈٹس اور ہوتے ہیں، انٹلیکٹ والے اور ہوتے ہیں، ہیلپ لیس اور ہوتے ہیں. تو جو اسٹوپڈ ہوتے ہیں، اسٹوپڈ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کا اس وجہ سے بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یعنی یہ بڑی عجیب بات آپ کو لگتی ہے کہ کسی شخص نے، آپ اکثر سوچتے بھی ہوں گے، ریلیٹ کریں گے اپنے زندگی کے واقعات سے، دوستوں سے، کہ یار اس بندے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اور وہ میرا نقصان کر گیا. تو آپ اس بات پہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اسٹوپڈیٹی کہلاتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ اسٹوپڈ تھا تو وہ ایسا کر گیا، نہیں، وہ ایسا کرتا ہے اس لیے وہ اسٹوپڈ کہلاتا ہے، کیونکہ اسٹوپڈ کی پہچان ہے یہ ون آف دا ایٹریبیوٹ ہے اسٹوپڈ کا.
اسی طرح بون ہافر اگر یہ بتاتا ہے کہ اسٹوپیڈیٹی جو ہے یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ کوئی جینیٹیکلی ٹرانسفر ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے آتی ہے پھر اگر یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے؟ تو چونکہ یہ ایک ہیبٹ ہے، یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے، اس لیے یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیس کے تھرو ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور وہ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوچنے کا انداز یہ بنا دیں کہ وہ صحیح سوچتے ہیں، یعنی جو آپ ان کو بتا رہے ہیں وہ اس کو فیکٹ سمجھنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ہر تقریباً جہاں پہ میڈیا کی بھرمار ہے ملک میں، دونوں طرح کے چینلز آپ کو نظر آ جاتے ہیں یا افراد، ایک جو حکومت کے حق میں بول رہے ہیں، ایک اس کے اگینسٹ۔ تو آپ کو اگر حکومت کے حق والے دلائل کم اور اس کے اگینسٹ والے دلائل زیادہ لگتے ہیں تو آپ اس کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسانی برین کی یہ مجبوری ہے کہ اس کو جہاں وہ زیادہ وزن لگتا ہے وہ اس کو درست ماننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ یہ دوسرے دلائل بھی کوئی ہمارے لیے بھیج رہا ہے، اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی وہ چاہ رہا ہے کہ ہم ایسا سوچیں۔ تو جب ہم کسی کے کہنے پہ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ فلاں دیکھا ایسا ہوا کیونکہ یہ ایویڈنس بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا، اور اس کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہم، یہ جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یہ انسان کو اسٹوپیڈیٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور بون آفر یہ کہتا ہے کہ وہ انسان لوگوں کو یہ کرنے دے رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسٹوپڈ بنتا ہے۔ یعنی still you have choice not to be stupid while living among the stupid، لیکن چونکہ آپ کے حالات ایسے ہوں جس میں لوگ آپ کو ایسا بنانا چاہ رہے ہوں اور آپ بننا بھی چاہ رہے ہوں تو آپ اسٹوپڈ بنتے ہیں۔ جبکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے، جیسے یہ اوپر والی مثال میں آپ دیکھیں نا کہ ایک بزرگ ہے جس نے لاٹھی پکڑی، یعنی دادا، پھر اس کے بعد ایک والد، تو وہ ان دونوں کے دماغوں میں آپ دیکھیں جو چیز دکھائی گئی ہے، تو جو بچہ ہے اس نے اس نے انکار کر دیا، اس نے کویسچن کر دیا۔ تو اٹ از پاسبل کہ اگلی نسل انکار کر دے پچھلوں کا، تو یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، یعنی اگلی نسل اپنے آباء و اجداد کے اگینسٹ کھڑی ہو سکتی ہے اسٹوپیڈیٹی کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بایولوجیکل ڈیزیز نہیں ہے، یہ سوشیو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے۔ اس میں سوشیالوجی اور انسان کی سائیکالوجی رول پلے کرتی ہے، اور جو ہمیں ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ انہی دونوں چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، ایک سوشل سائیڈ آف دا سوسائٹی اور دوسری سائیکولوجیکل سائیڈ آف دا سوسائٹی، کہ جب ہم معاشرتی طور پر فلاں فلاں چیزیں پیدا کریں گے تو یہ انسان ایسی ایسی سوچیں پیدا کریں گے اور اس کے بعد یہ ایسے بن جائیں گے، یہ بنایا جاتا ہے، اس کو اسٹوپیڈیٹی کہتے ہیں۔ پھر بون آفر یہ بھی آگے پروف کرتا ہے کہ جو پاور میں ہوتے ہیں نا لوگ، کسی قسم کی بھی پاور کی بات کر لیں، فی الحال سیاسی پاور کی بات کر لیں، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، اس میں ان کو اسٹوپڈز چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک بندہ اوپر کھڑے ہو کے جو بول رہا ہوتا ہے نا، ہی وانٹڈ بلیورز، کہ وہ اس چیز کو مانیں، کیونکہ جب وہ اس کو مانیں گے تو یہ اب ایک موومنٹ چل پڑے گی اس چیز کے اوپر جو وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ وہ جو ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے 1,00,000 افراد کھڑے ہوتے ہیں، وہ 1,00,000 افراد اس ایک بندے کی سوچ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذاتی سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کے دماغ میں وہ والا پلڑا بھاری کر دیتا ہے تو وہ اس پہ کنونس ہو جاتے ہیں، اور وہ اس پہ کنونس ہو جاتے ہیں تو یہ موومنٹ بن جاتی ہے، اور وہ موومنٹ چاہے حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی، ایسے اسٹوپڈز کو لے کر چلتی ہے۔ دونوں طرف اسٹوپڈز ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے کانسیپٹ کو حرف آخر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اگینسٹ والے کانسیپٹ کو یا تو کنسیڈر نہیں کرتے، اگنورنس والی بات نا، کہ یا لا علم ہے اس کے اوپر اور یا کم علم ہے اس کے اوپر۔ اور مذہبی پیشوائیت بھی اسی چیز کو یوز کرتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کیوں ایک طبقے کا مذہبی پیشوا جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے سننے والوں کے لیے رونگٹے کھڑے کرنے والا اور نعرے مروانے والا جملہ ہوتا ہے، جبکہ اسی علاقے میں اس کے اگینسٹ ایک مذہبی پیشوا بیٹھ کے انہی تخیلات کے الٹ ایک تقریر کر رہا ہوتا ہے
اور وہاں بھی سننے والوں پر یہی سکتہ طاری ہوتا ہے، اور ایک تیسری جگہ پر پھر یہی ہوتا ہے۔ پھر پاکستان جیسے ملک سے باہر نکل کے ہندوستان چلے جائیں آپ، وہاں پہ ہندو دھرم کا ایک اسی طرح کا پیشوا اپنے مذہب کو دوسرے مذاہب سے کمپیئر کر کے جب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے تو عوام اسی طرح سے میسمرائز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جس کو پاور چاہیے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کو سٹوپڈ چاہیے، اور سٹوپڈ وہ ہوں گے جو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیں گے اس کی بات کو۔ دس از اے فیز آف نالج ان دا مائنڈ۔ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس طرح کی ڈیزیز جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، نہ کوئی گالی ہے۔ تو پاور کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ یو نیڈ اسٹوپڈس۔ دیر از اے ون پرسن آن دا ون سائڈ اینڈ دا اسٹوپڈ آن دا ادر سائڈ، دس از کالڈ پاور گیم۔ اب یہ پاور گیم چاہے ورز کے اندر ہو، چاہے ریلیجن کے اندر ہو، چاہے پالیٹکس کے اندر ہو یا بزنس کے اندر ہو، اٹ ریمینز دا سیم۔ اسی لیے اس کو سوشیولوجیکل سائیکولوجیکل لا کہا گیا کہ پاور کا لا یہی ہے۔ ان ساری باتوں اور تھیوریز کو پیش کرنے کے بدلے میں 1945 میں بون ہافر کو ہینگ کروا دیا گیا۔ ہٹلر کے چونکہ یہ اگینسٹ تھا جرمنی میں، بیسیکلی ہٹلر کے اگینسٹ نہیں تھا، بیسیکلی اس کی آئیڈیالوجیز جو تھیں وہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی سے کانفلکٹ کرتی تھیں۔ اس نے ہٹلر کو بھی لکھا تھا کہ میں تمہارے اگینسٹ نہیں ہوں، میں تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں اسٹوپیڈیٹی کے خاتمے میں تمہارے پاس پاور ہے، تم ہیلپ کرو، لیکن چونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا بندہ تو ہمارے ایجنڈا کو خراب کر دے گا، ہم ان کو اپنے طریقے کے اسٹوپڈز بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو اس میں سے نکالنا چاہ رہا ہے، تو اس کو ہینگ کر دیا گیا۔ اور جو کہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا یہ جیل کی زندگی میں اکثر بیچارے اپنی موت مر جاتے ہیں، یا ان کو یہ والی موت ملتی ہے۔ وہ کسی کا جملہ ہے کہ ان کی موت میں بھی ان کو دوسروں سے بلند کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ زندگی میں تو بلند ہوتے ہی ہیں لیکن ان کی موت چونکہ ہینگ کیا جاتا ہے نا، تو دوسروں سے اوپر کر دیا جاتا ہے، تو ان کی موت بتاتی ہے کہ یہ دوسروں سے بلند تھے۔ خیر، اسٹوپیڈیٹی پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اس پہ ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے کہ اسٹوپیڈیٹی از لائک باڈی اسمیل، اونلی یو ڈونٹ فیل اٹ۔ یعنی کچھ انسان ہیں اتفاقی طور پہ کہہ لیں ان کے پسینے میں زیادہ اگر وہ بیکٹیریاز اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کے مر جانے سے، چونکہ ڈیڈ باڈی سے اسمیل آتی ہے تو زیادہ بیکٹیریاز اخراج ہوتے ہیں، وہ زیادہ بیکٹیریاز مرتے ہیں تو زیادہ اسمیل آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جس میں سے آ رہی ہوتی ہے، وہ چاہے بس والی سیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو نہیں آ رہی ہوتی نا، لیکن آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسٹوپیڈیٹی بھی ایسے ہی ہے، وہ جو اسٹوپڈ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اسٹوپڈ ہوں، اور یہ اس کی ایک سب سے بڑی پہچان بھی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ کہنا کہ وہ اسٹوپڈ ہے، یہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید ابھی تک نہیں سنا ہوگا، تو میں آپ کو پہلی دفعہ سناتا ہوں کہ I still believe that I am stupid. I believe that I was stupid 10 years ago. I believe that I was more stupid 15 years ago and more stupid 20 years ago. Still میں stupidity کو کل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ یہ ہر کچھ عرصے بعد مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، تو میں پھر اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی ان ایریاز پہ فوکس کرنا شروع کرتا ہوں جہاں میں کم علم یا لا علم ہوں، اور جب میں اس ایریا میں گھستا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک پوری کائنات پڑی ہے جس کا مجھے ابھی پتہ کرنا ہے۔ تو یہ اس اسٹوپڈیٹی کے ساتھ ایک کنٹینیوس جنگ ہے جو میرے اندر جاری ہے، بٹ اسٹل اٹس انسائیڈ می۔ یہ آئی وش کہ ہم سب لوگ اس کو فیل کرنا شروع کریں۔ چند سیانوں کی باتیں اسٹوپڈیٹی کے بارے میں یہ سمرائز بھی کر دیں گی اس ٹاپک کو، اور سمجھنے میں ہیلپ بھی کریں گی، اور یہ ساتھ یہ بھی پروف دیں گی کہ دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں کے رہنے والے ڈفرینٹ انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل پیپل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مارک ٹوین نے کہا تھا کہ نیور آرگیو ود اسٹوپڈ پیپل، دے ول ڈریگ یو ڈاؤن ٹو دیئر لیول اینڈ دین بیٹ یو ود ایکسپیرینس۔ آپ کی عمر 40 سال ہے فرض کریں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ فرض کریں آپ 20 سال کی عمر میں اسٹوپیڈیٹی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ آج تک نہیں ہوا۔ آپ کا اسٹوپیڈیٹی ایکسپیرینس کتنا ہے؟
20 سال جس میں بچپنا بھی شامل ہے سارا، اس کا 40 سال کا اسٹوپیڈیٹی ایکسپیرینس ہے۔ اس آرگومنٹ میں ہمیشہ آپ ہاریں گے، کیونکہ ایکسپیرینس سے بڑا کوئی نالج نہیں ہوتا دنیا میں۔ اسے 40 سالہ یقین ہے کہ اسے پتا ہے، تو آپ اس کو کبھی نہیں ہرا سکتے۔ مارک ٹوین نے بھی یہی کہا تھا۔ برٹرینڈ رسل آپ کو پتہ ہی ہے، ایک بہت مشہور فلاسفر سائیکالوجسٹ، وہ کہتے ہیں مین آر بورن اگنورنٹ ناٹ اسٹوپڈ۔ ہم لا علم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن ہم اسٹوپڈ نہیں ہوتے اس وقت۔ دے آر میڈ اسٹوپڈ بائی ایجوکیشن۔ پھر ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے جس کے بعد ہم اسٹوپڈ بنتے ہیں۔ وہ پڑھانے سے مراد صرف اسکول نہیں ہے، صرف تعلیمی اداروں کو قصوروار مت ٹھہرائیں، ہمارے گھر والے ہمیں پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے دوست یار محلے والے رشتہ دار پڑھاتے ہیں، پھر ہمیں اسکول کا استاد بھی پڑھاتا ہے۔ اور جب یہ چھوٹے لیول کا اسٹوپڈ تیار ہو جاتا ہے نا 18 20 22 سال کی عمر میں، پھر اس کو مذہبی پیشوائیت، ملائیت، سیاست اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ پڑھاتی ہے کہ اس نے آپ کو کس طرح کا اسٹوپڈ بنانا ہے۔ تو دے آر میڈ اسٹوپڈ، کوئی پیدا نہیں ہوتا، وہ یہی کہتا ہے۔ اگنورنٹ ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ پتا ہو یا بہت کم پتا ہو، لیکن اسٹوپڈ نہیں ہوتے ہم پیدا ہوتے وقت۔ کوئی بچہ یہ نہیں مانتا پیدا ہوتے وقت کہ اسے سب پتا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کو کب پتا چلا تھا کہ آپ کو پتا ہے اور آپ کو صحیح پتا ہے، کیونکہ مجھے تو آج سے 10 سال پہلے جو پتا تھا یقین کریں وہ آج غلط لگ رہا ہے۔ 20 سال پیچھے تو میں جاتا ہی نہیں۔ تو پھر ہم کیسے 18 20 سال کی عمر میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو پتا ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ اور آپ سوچیں ہمیں اپنے اپنے سیاسی اور مذہبی خیالات بالکل اسی یقین کے ساتھ پتا ہوتے ہیں کہ ہمیں بالکل صحیح پتا ہے، اور یہی اسٹوپیڈیٹی ہے انفیکٹ۔ جارج کارلن نے کہا تھا کہ نیور انڈرسٹیمیٹ دا پاور آف اسٹوپڈ پیپل ان لارج گروپ۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی سوات میں کسی ٹورسٹ کو سڑک پہ زندہ جلا دیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی سیالکوٹ میں کچھ بچوں کی لاشوں کو ٹرک میں ڈال کے گھمایا جاتا ہے پورے شہر میں، اینڈ سو آن، کتنے واقعات آپ کو بتاؤں۔ تو ان سب لوگوں سے ٹھیک ہے جو بھی غلطی ہوئی، لیکن اصل غلطی یہ تھی کہ نیور انڈرسٹیمیٹ دا پاور آف اسٹوپڈ پیپل ان لارج گروپ۔ اور آسکر وائلڈ، جس کے نام سے آج بھی آسکر ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس نے کہا تھا دیر از نو سن بٹ اسٹوپیڈیٹی۔ کہتا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایک ہی گناہ ہے اور وہ ہے اسٹوپیڈیٹی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، باقی سارے گناہ اس گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو آسکر وائلڈ۔ سولوشن کیا ہے جی؟ پرابلم تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ مجھے بڑی امید ہے کہ اسٹوپیڈیٹی کو ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک مینٹل فیز ہے، یہ ایک فالس بلیو سسٹم ہے جو ٹرو بلیو پر اپنے آپ کو کنونس کر لیتا ہے۔ تو اس کا سولوشن اتنا سادہ ہے کہ وہ لکھتے وقت تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن کرتے وقت بہت مشکل ہے۔ تو انہی سارے بڑے لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ اسٹوپیڈیٹی سمجھائی تھی، انہوں نے اس کے سولوشنز بھی بتائے تھے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کریں کہ ریکگنائز وٹ یو آر گڈ ایٹ۔ آپ کو اچھا کیا آتا ہے، چاہے وہ کوئی ہنر ہے، چاہے وہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، چاہے وہ کوئی کام ہے، چاہے وہ کوئی رستہ ہے، جو بھی زندگی میں آپ کو اچھا پتا ہے نا، اسے لکھ لیں کسی ایک کاغذ پہ۔ اپنا انالیسز کریں، پیپر انالیسز، جس میں لکھیں کہ آپ کی سکلز کیا ہیں، اور سکل اسے لکھیے گا جو سکل اسے کہتے ہیں جو ابو ایوریج ہو۔ ایوریج چیز کو سکل مت لکھیے گا کہ جی آپ کو لکھنا آتا ہے فار ایگزامپل، تو دیٹس ناٹ اے سکل، کیونکہ یہ اب سب کو آتا ہے نا آلموسٹ۔ آپ کہیں مجھے پڑھنا آتا ہے، مجھے انٹرنیٹ یوز کرنا آتا ہے، تو نہیں، دیز آر ناٹ سکلز۔ تو وہ سکل لکھیے گا جس میں آپ ایوریج لوگوں سے اوپر ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پروفیشن سٹچنگ نہیں ہے اور آپ کو سٹچنگ کرنی آتی ہے نا، تو یہ اب آپ کی سکل ہے۔ یعنی بائی پروفیشن آپ سٹچر نہ ہوں، کیونکہ بائی پروفیشن آپ سٹچر ہیں تو پھر تو یہ آپ کی ڈیوٹی بن جائے گی نا۔ اب جیسے میں اگر ذاتی طور پہ کہوں کہ مجھے کمپیوٹر سائنس کے بارے میں کافی پتا ہے، نو دس از ناٹ اسکل، یہ میرا پروفیشن ہے، یہ میرا ارننگ سورس ہے، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ارن کرنے کے لیے۔ ہاں، اب میں کہوں کہ مجھے فلسفی آتی ہے الف بے اس کی، تو یہ میرے لیے ایک اسکل ہے، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے فلاسفر، نیدر آئی ہیو اسٹڈیڈ فلسفی ان مائی ایجوکیشن۔ تو اب یہ میرا ایک پیشن تھا، شوق تھا، تو میں نے سیکھی، یہ میری ایک اسکل ہے۔ سائیکالوجی میں جاننا چاہتا ہوں، الف بے جانتا ہوں اس کی،
تو یہ بھی ایک اسکل ہے، کیونکہ آئی ایم ناٹ بائی پروفیشن سائیکالوجسٹ، نہ میں بائی ایجوکیشن ہوں. ہاں اپنے شوق کی وجہ سے پڑھتا ہوں. تو میں جسٹ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے بارے میں انالیسس کر سکیں. تو اپنی وہ اسکل لکھیں جو آپ کا یعنی پرائم سورس آف ارننگ کو اسکل مت لکھیے گا، اس کے علاوہ دیکھیں جس کو ہم ایکسٹرا کریکولر کہتے ہیں نارملی. تو آپ کس چیز میں بہت اچھے ہیں وہ لکھیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس چیز میں نہیں اچھے وہ لکھیں. یہ وہ ایریا ہے وہ جہاں سے ہم نے ڈیفینیشن سٹارٹ کی تھی کہ جو ہمیں نہیں پتا ہم اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں. تو obviously اس وقت دنیا میں کتنے سورج دریافت ہو چکے ہیں یقیناً ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. یہ لکھنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ یہ لمبی سی لسٹ ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کیا نہیں آتا. آپ کو پتا ہے زمین سے ایسے جاندار پیدا ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں جن میں میل فیمیل نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا. سو لکھیں، اور جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں لکھیں ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو نہیں پتا. آپ کہیں مجھے میٹالرجیکل سائنسز کے بارے میں نہیں پتا، مجھے میٹا فزکس کے بارے میں نہیں پتا، کوانٹم فزکس کے بارے میں نہیں پتا، مجھے وہ ہائپر کیمیکل کیمسٹری کے بارے میں نہیں پتا، باٹنی کی بہت ساری برانچز ہیں جو مجھے نہیں پتا، اینیمل ایکسپینڈریز کی بہت ساری برانچز ہیں جو مجھے نہیں پتا، اینڈ سو آن. گوگل کریں کہ دنیا میں کتنی طرح کے ڈسپلنز ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، سینکڑوں ملیں گے. وہ سارے لکھ چھوڑیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا. اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ ان کو پتا ہونے سے مجھے کیا ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. ہم نے صرف لسٹ بنانی ہے کہ ہمیں کیا پتا ہے اور ہمیں کیا نہیں پتا. یہ لسٹ ہمیں بتائے گی کہ اصل میں ہمیں کتنا نہیں پتا. اور اگر ہم نے واقعی ریئلسٹکلی اس چیز کو انالائز کر لیا کہ ہمیں کتنا نہیں پتا ابھی، تو پھر ہمیں اگلا کام اپنے اندر یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے کہ جب ہمیں کوئی بتائے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ آپ صحیح نہیں جانتے یا صحیح نہیں کرتے، تو اسے جواب دینا ضروری نہیں ہے. اس جملے کو لے کر گھر آ جائیں اور اسے اپنے موڈ پر مت طاری ہونے دیں، اور اپنی تنہائی میں، جسے آپ میڈیٹیشن کہیں، غور و فکر کہیں، استغراق کہیں، کافی ٹائم کہیں، وٹ ایور یو کال اٹ، اس وقت بیٹھ کے اس جملے کو دیکھیں کہ فلاں بندے نے مجھے کہا تھا کہ بھائی یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. تو لیٹس اینالائز اٹ کہ اس کو کرنے کے غلط طریقے کون سے ہیں، اس کو کرنے کے صحیح طریقے کون سے ہیں، اس کو کرنے کا اچھا اور درمیانہ طریقہ کون سا ہے. اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو اگر آپ نے اس جملے کو بغیر اپنے موڈ پہ اثر انداز کیے پرکھ لیا تو شاید آپ زیادہ تر کرٹیسزم کے بارے میں یہی جان پائیں گے کہ یار وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا، چاہے اس کا انداز غلط ہی کیوں نہ ہو، مجھے تو نہیں پتا نا. تو میں اس کو اگلی دفعہ نہیں کہنے دوں گا. اب میں یہ جانوں گا، اس کو ٹھیک کروں گا تاکہ میں اگلی دفعہ زندگی میں یہ بات نہ سنوں. نیور اسٹاپ لرننگ. یہ 4 بیسک سے کام جو کر جاتے ہیں وہ اپنی پچھلی اسٹوپیڈیٹی کو اوور کم کر لیتے ہیں. اگین اٹس اے نیور اینڈنگ اسٹوری. وی ول آلویز ریمین اسٹوپڈ فار اینی تھنگ ان دا ورلڈ. دیر از نو شیم ان اٹ. شیم یہ ہے کہ وی آر اسٹل دا سیم اسٹوپڈ بٹ وی ور لاسٹ ایئر اینڈ دا پریویس ایئرس. یہ شرم والی بات ضرور ہے. لیکن یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اسٹوپیڈیٹی کو گریجولی کم کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنی اسٹوپیڈیٹی کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اسے وہ کم کرنے کا مواد اور زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسے اور زیادہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے.